ویسے تو صبر مانگنا برا ہے، اسی کی تفسیر میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ مصبر کی، خدا صبر دے، تو آپ نے سن لی، آپ نے اس شخص کو آواز دی سالت اللہ البلا سل العافیہ، تم نے تو مصیبت کی دعا مانگی، جلدی عافیت کی دعا کر لو۔ بعض ائمہ نمازوں کے بعد ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا مجھے اور اس قوم کو جلدی ہلاک کر دے۔ آئی تو آمین، شابش شابش، آمین ہوا اجزائے اور سے۔ ہر دعا مانگنے کی تھوڑا ہی ہے، آپ دعا مانگ ربنا وبعثہم رسولا منہم، کیا ایک اور نبی منگوانا چاہتا ہے کیا؟ اے پروردگار ڈال ہم پر صبر، یعنی دشمن کے مقابلے میں استقامت دے، وثبت اقدامنا، اور پختہ کر دے ہمارے پیر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرمائے کافر لوگوں پر۔ اللہ نے دعا قبول کی، فہزموہم باذن اللہ، پس شکست دی طالوت والوں نے جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے، پس طالوت والوں نے جالوت والوں کو شکست دی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیے داؤد نے جالوت کافر کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دے دی اللہ نے اس کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حکمرانی اور علم نبوت، یہاں حکمت سے مراد پیغمبری ہے، وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہا۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک حضرت طالوت کے وفادار فوجی تھے، اس کا بیٹا تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت شموئیل کو وحی آئی، انہوں نے طالوت کو اطلاع دی، طالوت نے اپنے اس فوجی کو طلب کیا کہ سنا ہے آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ حسین جمیل تھے، تو حسن و جمال کی وجہ سے سورج میں نکلتے نہیں تھے، جب نکلتے تھے تو سر پر پھر کپڑا ڈالتے تھے، آنکھیں چمکتی تھی۔ کہا لے آؤ اس بچے کو، جب لے آئے تو کہا یہ جالوت سے ہم بہت تنگ ہیں، اس کے لیے کچھ تدبیر کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام مچوغنے کے بڑے ماہر تھے، مچوغنے اس کو کہتے ہیں، ایک رسی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر پتھر رکھ کر پھر ایسا گھماتے ہیں، گھمانے کے بعد پھر وہ ایک رسی چھوڑ دیتے ہیں، ایک پکڑے ہوتے ہیں، وہ ایک رسی چھوڑنے کی وجہ سے وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، اس کو ہماری پشتوں میں کہتے ہیں مچوغنا۔ داؤد علیہ السلام نے وہ مچوغنے کے ذریعے جو پتھر پھینکا، وہ ٹھیک جالوت ہری پگڑی والے کے ادھر لگ گیا، بے ایمان، کوئی مردار ہو گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، جیسے طالوتوں کے ذریعے جالوتیوں کو ختم کیا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ملکوں میں فساد رہتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ فضل والے کائنات پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ آیتیں ہیں جو پڑھتے ہیں آپ پر برحق۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مضبوط پیغمبروں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ وہ مسائل جو عرف اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ذرائع ہے اصلاح معاشرہ کی، اور جو قوانین ہیں
تدبیر منزل کے وہ بیان کرنے کے بعد ان کی تکمیل و تتمیم کے لیے کچھ مسائل پیش آئے، ان میں گزشتہ انبیاء کے واقعات، قوموں کی نافرمانی اور سرکشی، طالوت کا تقرر، جالوت کا قتل، قلت اسلامیہ غلبہ بنی ہے کثرت کفر کے مقابلے میں، اور حضرت کو تسلی انک لمن المرسلین، آپ سچے جچتلے پیغمبروں میں سے۔ تلک الرسل، یہ جتنے پیغمبر ہیں، کچھ کا ذکر تو یہاں ہوا، داؤد علیہ السلام کا، شموئیل کا، حزقیل کا، اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اسحاق کا ہوا، یعقوب کا ہوا، حضرت اسماعیل کا ہوا۔ یہ جمیع انبیاء اور مرسلین ایک دوسرے میں ایک دوسرے پر بھی برتری رکھتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے پیغمبر ہیں ہم برتری دے چکے ہیں بعض کو بعض پر، تفاضل ہے، تفارق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منهم، تفضیل اس کو کہتے ہیں کہ حضرت سب سے افضل ہے، اصحاب الکتب ان کے بعد ہے، اصحاب الصحف ان کے بعد، یہ تفضیل ہے، لیکن تفریق ناجائز ہے۔ تفریق کے معنی نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ یہ جتنے پیغمبر ہیں ہم برتری دے چکے ہیں بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے باتیں کر چکے ہیں اللہ، آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے بعضوں کے درجے، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم دے چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو معجزات، وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی تائید کر چکے ہیں مقدس فرشتے سے، جبریل اکثر ان کے پاس رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد میں آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس معجزات۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں اختلاف کی بھی ضرورت نہیں، ولیکن اختلفوا، لیکن لوگ اختلاف کر گئے، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں بعض وہ ہے جو ایمان لائے اور بعض وہ ہے جو کفر پر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ یہاں تین مسئلے ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کی صداقت و حقانیت، دوسرا ان کے ساتھ خدا کی نصرت و امداد، اور تیسرا مسئلہ ہے قوموں کا ان کے بعد بدل جانا، قوموں کا ان کے بعد بدل جانا، ولیکن اختلفوا واقتتلوا، اس کی یہ ضرورت بن گئی اگلے پیغمبر کے آنے کی، اگلے رسول کی تشریف آوری کا سبب یہ بنا کہ لوگوں کو ضرورت پیش آئی۔ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ضروریات مکمل کی گئی، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے رسالت اور نبوت بتمامہا و بکمالہا، جیسے آپ مبعوث ہوئے تھے اس وقت اب بھی آپ کی تعلیمات و زرین اقوال موجود ہیں۔ یہاں مرزائیوں نے شبہ کیا ہے کہ دیکھو جب لوگ لڑ پڑے، اختلافات ہو گئے تو نبی مبعوث ہوا، جواب کیونکہ وہاں ہدایات بیٹھ جاتی، تعلیمات ختم ہو جاتی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن ختم ہو چکا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے؟ قرآن اور سنت تو چھوڑو، قرآن و سنت سے مقتبس مذاہب اور مسائل، احکام تفصیلی اور فروعی جوں کے تو موجود ہے۔